8 فروری کو آپ یوم سیاہ منا رہے ہیں اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس دن یوم تعمیر پاکستان، تعمیر وطن منائیں گے، تو جو آپ یوم سیاہ منا رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، یوم سیاہ تو ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو روایت انہوں نے ڈالی ہے کہ 45 میں فارم 45 نے ایک آدمی کو مینڈیٹ دیا اور انہوں نے 47 کو دوسرا آدمی بٹھا دیا، انہوں نے عوام کی مینڈیٹ کی توہین کی ہے اور یہ عوام کی توہین ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو کوئی جو ہے نا، کیوں ضرورت ہے پولیٹیکل پارٹیز کی؟ پھر تو آ جائیں گے کوئی لوگ، اب مختلف لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے یا پیسہ دیں گے تو وہ اسمبلی میں پہنچیں گے۔ یہ تو ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ جو ریگنگ ہے، یہ جو الیکشن میں اتنی بڑی دھاندلی ہے، اس کو روکنے کے لیے فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے راہ ہموار کرنی ہے۔ اور ہم نے اس دن، پورا دنیا مانتا ہے کہ ایک جعلی الیکشن ہوا ہے، اور اس میں تو ہم صرف یہ تحریک انصاف نہیں کرے گی، یہ الائنس، ہم اپنے الائنس کے ذریعے بھی اس کو کریں گے۔ اب ہماری میٹنگ ہے بدھ کو، شاید ہماری میٹنگ طے ہو جائے، جو ہمارا مین مرکزی میٹنگ ہے عزیزی صاحب کے، اس میں ہوگا، باقی پولیٹیکل پارٹیز اس میں ہوں گی، اور ہم آپ لوگوں کو بھی ریکویسٹ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جو اپوزیشن میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم سب کو ریکویسٹ کریں گے، ہم انٹیلیجنسیا کو ریکویسٹ کریں گے، ہم مزدوروں اور کسانوں کو ریکویسٹ کریں گے، ہم اسٹوڈنٹ کو ریکویسٹ کریں گے، سب کو ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے حق کے لیے، پاکستان کے لیے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر تو ہر ایک آپ کے... اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آواز اٹھائی جائے، لیکن باقی بھی لوگ ہیں پاکستان میں، وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، جیسا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، وہ 25 جنوری کو ایک اجتماع کر رہے ہیں دال بندین میں، وہ کراچی میں لیاری میں وہ جلوس نکالتے ہیں تو ان پہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے تو آپ آواز نہیں اٹھاتے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دوسرے آواز اٹھائیں۔ نہیں، بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں۔ دیکھو، مارنگ بلوچ جو کہ ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ہے، وہ جس حالات کا انہوں نے سامنا کیا اور جس بہادری سے اس نے بلوچستان میں تحریک اٹھائی ہے، ہم بالکل اس کی جائز مطالبات اور جو اس کے قانونی اور آئینی مطالبات ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ مسنگ پرسن کے ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں، اور ہمارا ارادہ بھی ہے کہ ہم ان کو بھی انگیج کریں گے۔ دیکھو، ان لوگوں کو، یہ منظور پشتین ہو گیا، یہ آپ لوگوں کو دشمن نہ بناؤ، دوست بناؤ۔ پاکستان جو ہے نا، ویسے بھی بہت بڑے چیلنجز، آپ ہر ایک کو غدار ڈکلیئر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں، غدار کوئی نہیں، سب پاکستانی ہیں۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس سے آپ نے حق چینا ہے، آپ اس کو اپنا حق دے۔ اور ہم اس لیے کہتے ہیں جب تک آئین پہ عمل نہیں ہوگا، جب تک آزاد عدلیہ نہیں ہوگا، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ آزاد عدلیہ کیسے ہوگا؟ آج تو جو سپریم کورٹ میں جو صورتحال بنی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود ججز جو ہیں ابھی تک تقسیم ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ پھر بھی ویسے ہی آ رہے ہیں جیسے پہلے آتے تھے۔ بہت افسوس ہے جی۔ دیکھیں، یہ مطلب یہ دنیا کدھر سے کدھر چلی گئی، اور اس وقت ہمارے عدلیہ کا کیا حال ہے، اور عدلیہ کے اوپر جو ہے نا دباؤ سے، اور مطلب میں کہتا ہوں کہ عدالتوں کی جو ہے نا بہت کمپرومائز کر دیا گیا۔ دیکھو، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یعنی ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک عدالتیں جو ہے نا وہ با اختیار نہیں ہوں گی، وہ اپنے فیصلے میں مختار نہیں ہوں گی، جب اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی، یعنی عدالتوں کے اندر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئرنس کرے، تو تب ہی آگے بڑھے گا۔ ہم عدالت کے اس نظام پہ ہمیں شدید تشویش بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اپنی قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو بھی ختم کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایسا نظام لائیں گے کہ کسی کو یہ مجاز اتھارٹی نہیں ہوگی کہ وہ عدلیہ کے اندر جو ہے کوئی کرے، اچھا، اسد قیصر صاحب، ایک سوال ہے، عمل داخل کرے۔ ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کے اپنے صوبے کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے، جس کو بار بار خیبر پختونخوا کے عوام مینڈیٹ دیتے ہیں، وہ اپنا صوبہ تو سنبھال نہیں سکتی، تو وہ پاکستان کو کیسے سنبھالے گی؟ دیکھیں جی، ہمارا صوبی کوئی حالات تو امین میر صاحب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم اس صوبے سے تعلق رکھ رہے ہیں جو بارڈر ایریا ہے، جس میں گزشتہ 45-50 سال سے جنگ ہو رہی ہے، اور یہ ابھی بھی نہیں، یہ سنٹو سیٹوں سے، آپ کو پتہ ہے بڑا بیر کو آرڈی کے طور پر دیا گیا تھا، پھر جو ہے نا کولڈ وار رہی، پھر جو ہے نا رشیا
افغانستان میں افغان جہاد کے نام سے جنگ لڑا گیا، پھر جو وار اینڈ ٹیرر کے نام سے لڑا گیا، سارا ہمارے سرزمین پہ ہمارے لوگوں کو استعمال کیا گیا. علاقے کو ڈیولپمنٹ کوئی نہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ کالجز ہے، نہ اسکول ہے، نہ روڈ ہے. آپ گئے ہیں خود، آپ نے بلکہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی وہ ڈاکومنٹری بھی دکھائے. اور اس علاقے کو آپ نے مرج کیا. مرج کرتے وقت آپ نے ایک کمٹمنٹ بھی کی کہ ہم 1000 بلین جو ہے ڈیولپمنٹ میں دیں گے. نہ آپ ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ دیتے ہیں، نہ آپ NFC ایوارڈ کے مطابق اپنا کمٹمنٹ پورا کرتے ہیں، نہ آپ NHP کی جو فنڈ دیتے ہیں، آپ ان کو اپنے طبیعت کے آفیسر بھی نہیں دیتے. آپ نے جو ہے نا پورا اس کو فائنینشلی جو ہے نا ایک قسم کے اسکریچ کر رہے ہیں. اور پھر جو پاٹا کا برڈن تھا وہ بھی صوبے پہ ڈال دیا. تو یہ بتاؤ کہ آپ جو ہے صرف اس لیے کہ وہ طریقے صاحب کا ساتھ دے رہے، اس سے انتقام لے رہے ہیں. بھائی جان، اگر اب خیبر پختونخوا میں یہ خدا نخواستہ یہ سچویشن خراب ہو گئی تو یہ نہیں ہے کہ یہ پشاور میں خراب ہوگی، اسلام آباد میں بھی کوئی زندگی گزار نہیں سکے گا. لیکن ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ اور علی مین گنڈا پور یہاں اسلام آباد آتے ہیں اور ڈی چوک کے سامنے آپ مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی کے لوگ جو ہیں وہ اگر اپنے علاقے میں یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے اور جو وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس پر احتجاج کے لیے وہ پشاور پریس کلب کے سامنے اگر مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اجازت نہیں دیتے، اور پشاور پولیس کہتی ہے بھاگ جاؤ یہاں سے. یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے. یہ بالکل ناجائز ہے. اس کا ہم پوچھیں گے کہ کس نے اس کو جو ہے نا روکا ہے. کل روکا ہے. میر علی کے لوگ لڑکے گئے وہاں پہ، ان کو نہیں مظاہرہ کرنے دیا. میں پوچھوں گا، میں IGP سے بھی بات کروں گا، میں چیف منسٹر سے بھی بات کروں گا. IGP آپ کی بات سنے گا؟ ضرور سنے گا، کیوں نہیں سنے گا جی. نہیں سنے گا تو پھر اب اس کے خلاف بات کریں گے، پبلکلی ہم بات کریں گے. میں اس کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پشاور پولیس جو ہے وہ چیف منسٹر کی مرضی کے بغیر میر علی کے لوگوں کو کہے کہ بھئی تم یہاں باہر مظاہرہ نہیں کر سکتے، چلے جاؤ یہاں سے؟ مجھے میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں چیف منسٹر صاحب سے یہاں سے نکل کے میں بات کروں گا. میر علی کی عوام کا یہ حق ہے، وہ جہاں مظاہرہ کرنا چاہے، جہاں احتجاج کرنا چاہے، اس کا حق ہے. میں خود اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو خیبر پختونخوا کی جو اس وقت صورتحال ہے اور جو بلوچستان کی بھی صورتحال ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور آپ پورے پاکستان میں ایک آئین پر عملداری کے لیے ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ اپنے صوبے سے ابتدا کریں؟ فضل الرحمان صاحب کا تعلق آپ کے صوبے سے ہے، منظور پشتین کا تعلق آپ کے صوبے سے ہے، تو پہلے تو یہ مفاہمت جو ہے، سیاسی مفاہمت، یہ KPK میں نظر آنی چاہیے نا، پھر یہ پاکستان میں ٹرانسلیٹ ہوگی. آپ مولانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے مولانا صاحب سے بات کی ہے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جو میرا آنا جانا ہے، آپ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، مذہبی پارٹی ہے، اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پشتون جو ہے یہ انتہائی مطلب ایک بہت بڑے چیلنج سے گزر رہے ہیں. اور اس وقت اگر آپ اور ہم مشترکہ طور پر اس پہ ہم اکٹھا نہ ہو سکے تو یہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. میں تمام صوبے کی تمام سیاسی پارٹیوں سے کہتا ہوں کہ سیاست اپنی جگہ ہوگی. یہ ہمارا صوبہ ہے، یہ ہم ایک لوگ ہیں. ہمیں اپنے ملک کے لیے اور اپنی صوبے کے عوام کے لیے جب بھی اس قسم کی بات ہو سیاست سے بالاتر ہو کے کرنا چاہیے. اور میں جو بات کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس معاملے میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، میں نے تو بلکہ اسمبلی میں بھی تقریر کی، میں نے اس میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ افغانستان کی حوالے سے کوئی پالیسی بنانا چاہے تو ہماری صوبے کی جو لیڈرشپ ہے مختلف پارٹیوں کی، ان سب کو آپ ساتھ لے کے بٹھائیں، ان سے مشاورت کریں اور ان کی مشاورت سے جو ہے نا آپ افغانستان پالیسی بنائیں. ہو سکتا ہے ہمارے لوگ، یعنی ہم خیبر پختونخوا کے جو ہمارے مختلف لیڈرز ہیں مختلف پارٹیوں کی، ان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو نا آپ کے ڈپلومیٹک چینل بہتر طریقے سے حل کر سکیں.